بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم تو یہ گمان کرتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ناراض نہیں ہونے دیتے، اور دیکھیے تو صحیح، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی زینب کا ابو العاص بن ربیعہ سے نکاح کیا تو انہوں نے جو بات مجھ سے کہی اسے سچ کر دکھایا۔ فاطمہ میرے جگر کا پارہ ہے، مجھے پسند نہیں کہ انہیں کوئی تکلیف ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک مرد کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بے حد محبت تھی۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ بنو ہشام بن مغیرہ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابو طالب سے کر دیں، تو میں اجازت نہیں دیتا، پھر کہتا ہوں میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اگر علی بن ابو طالب کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں، پھر ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز انہیں پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز انہیں اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں سونا کا ہار پہنے ہوئے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بار ہاتھ میں لے کر عرض کی کہ یہ مجھے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا ہار ہے؟ یہ فرما کر وہاں سے بیٹھے بغیر تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار بیچا اور ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگ سے نجات دی۔ اور اسی طرح ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک پردہ پڑا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھوں میں چاندی کے 2 ٹکڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ کر فوراً پلٹ آئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو رافع حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ جانے کے بارے میں بتایا تو عرض کی، کس وجہ سے ایسا ہوا؟ فرمایا، پردے اور کڑوں کی وجہ سے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذرا پردہ پھاڑ دیا اور کڑے اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کڑے صدقے کر دیے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہیں انہیں رکھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں بھیج دو، ان کی رقم اہل صفہ کو دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کڑے 2.5 درہم میں بیچ کر رقم اہل صفہ پر صدقہ کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور ارشاد فرمایا، میرے والد تم پر قربان، تم نے اچھا کام کیا۔